अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम में 24 घंटे की तौसीह कर दी है। इससे पहले ये 6 अप्रैल तक अल्टीमेटम था, लेकिन उसके बाद अब 24 घंटे बढ़ा दिए गए हैं और मुसालहतकार जो हैं वो अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकरात की कोशिशें मज़ीद तेज़ कर चुके हैं। और अब बुनियादी सवाल ये है, एक रिपोर्ट ये भी हुई है जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से आलमी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने अपनी तजावीज़ पर मबनी नया मुसव्वदा तैयार कर लिया है। अब ये भी एक ख़बर आई है कि ये मुसव्वदा प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंच चुका है और आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 10 बजे रात 10 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। इसमें क्या कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है, या जो इससे पहले ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ज़बान इस्तेमाल की गई, उस ज़बान पर अमेरिका के अंदर एक ख़ासा रद्दअमल सामने आया है और बर्नी सैंडर ने इसको शर्मनाक कहा है। यहाँ तक कि जेडी वैंस से वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदगान हैं, अपोजिशन जो जमात है डेमोक्रेट्स, उनके जो लोग हैं, अवामी सतह पे सिविल सोसाइटी की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जेडी वैंस जो हैं वहाँ के जो आर्टिकल 25 है गालिबन उसका इस्तेमाल करते हुए काबीना से प्रेसिडेंट ट्रंप को अलहदा करें। एक तो प्रेशर अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे बढ़ रहा है और दूसरी जानिब ये जो ईरान का मुसव्वदा है और जो मुसालहतकारों की कोशिशें हैं, क्या ये रंग लाने वाली हैं? उमूमी तौर पे 2 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि पहले एक जंगबंदी हो और फिर उसके बाद दूसरा मरहला हो जिसमें एटमी प्रोग्राम के बारे, ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे और पाबंदियाँ हटाने के बारे बात हो। बहरहाल दुनिया की नज़रें इसी सारे मामले पर हैं। चीन की जानिब से जो सबसे अहम बयान है, चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने से पहले, उसकी बंदिश ख़त्म करने से पहले जंगबंदी करार दिया है और जो अमरीकी हमले हैं, इजरायली हमले हैं ईरान पर, उनको गैर कानूनी भी करार दिया है। इस वक्त जो तमाम तर नज़रें हैं वो इस मामले पर भी हैं कि ईरान क्या मुज़ाकरात के मामले में लचक दिखाता है और वो ज़मानत जिसके ईरानी मुतलाशी थे कि कौन होगा जो अमेरिका के बिहाफ पे ज़मानत दे सके, क्योंकि एक बिट्रेल का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अमेरिका की तरफ से। पिछले जो 2 हमले हुए, इस हमले समेत, वो भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दौरान ही हुए हैं। ये तमाम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। आज जो एक और अहम न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट बड़ी मुफस्सल छापी गई है और ये अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकाती रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इंटरेस्टिंगली ये बताया गया है कि जो भारत की इजराइल पॉलिसी है उसको कैसे तरतीब दिया गया है और इसमें जो नरेंद्र मोदी का इजराइल की जानिब झुकाव है उसमें बिज़नेस टाइकून जो मुकेश अंबानी हैं उनका बड़ा किरदार है। फिर इसी तरह जो $2 अरब के करीब असलहे की ख़रीदारी है वो भी सिलसिला इसी से जुड़ता है। और जो सज़ा याफ्ता एप्स्टीन हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, ना सिर्फ अंबानी के ज़रिए भारत को और इज़राइल को नवाजते रहे हैं, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की काबीना है उसको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। मुबैना तौर पे एप्स्टीन ख़ुद को वाइट हाउस का करीबी के तौर पर ख़ुद को पेश करते रहे हैं और ये जो गठजोड़ है हनूद और यहूद का, अब इसके सिलसिले जो हैं वो इंटरनेशनली भी पहुँचे हैं और बदनाम ज़माना एप्स्टीन के साथ भी मिलते हैं। ये पॉलिसी का मकसद क्या था? और ऐसे वक्त में कि नरेंद्र मोदी के दौरे के 1 दिन के बाद इजराइल ईरान पे हमला कर देता है, ये सारा सिलसिला क्या है? भारत किसका सगा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। इरशाद साहब, अब तजावीज़ फिर से टेबल पे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रवैया अपनाया है उस पर तो अमेरिका के अंदर एक भौचाल है और शदीद मजम्मत विद इन अमेरिका उसकी की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो मुसालहतकारों की अब तक की कोशिशें हैं, जितनी एफ़र्ट्स हैं, क्या 24-48 अगले जो घंटे हैं इसमें कोई नतीजा निकलता नज़र आ रहा है? और खुदा न खास्ता ये कोशिश भी नाकाम हुई तो फिर मंजरनामा क्या होगा? अब्बास साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की, अगरचे तबाही बहुत फैलाई है इसराइल ने भी, अमेरिका ने भी, और अमेरिका की तो और इसराइल की तो अब कोशिश ये नज़र आती है कि कामयाबी तो उनको नज़र नहीं आ रही कि किसी किस्म की हासिल होगी। तो जितना तबाह किया जा सकता है ईरान को, ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी तालीमी, अब देखिए ना जो तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है, इसके अलावा जो तालीमी इदारों पर हमले हो रहे हैं, अब वहाँ तो एटम बम नहीं बन रहा ना, या एटमी फजला जो है एनरिच्ड यूरानियम तो वहाँ रखी हुई नहीं है। ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? सीधी सीधी बात है कि एक तहज़ीब भी और सकाफ़ती
حملہ ہے کہ وہاں کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے، وہاں کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے، تعلیمی اداروں کو ختم کر دیا جائے. یعنی کسی ملک کے ساتھ پانی کے ذخائر اور تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے تعلیمی اداروں کو ختم کر دیں، تعلیمی سہولتوں کو کمزور کر دیں. تو یہ کام تک وہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ رجیم چینج ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ فوجی طاقت ایران کی جو ہے وہ کمپرومائز کرتی نظر آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ ایران سے زیادہ امریکہ کے مفاد میں ہے اور اسرائیل کے مفاد میں ہے. اس کے باوجود اگر ٹرمپ بضد ہیں جنگ بندی پر، یعنی مثال کے طور پر اگر جنگ بندی ہو جائے، جنگ جاری رکھنے پر جنگ بندی ہو جائے، اپنا ہرمز کھول جائے، اس کے بعد آپ ان کے اثاثے بحال کر دیں اور اس پہ ایٹمی پروگرام پہ امریکہ ایران جو ہے کچھ کمپرومائز کر لے، تو فائدہ کس کا ہے؟ اس میں تو فائدہ اسرائیل اور امریکہ کا ہے نا سراسر. اس کے باوجود اگر ٹرمپ جنگ جاری رکھنے پر تیار رہتے ہیں، جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے. وہ ایک تیسری عالمی جنگ کو دعوت دے رہے ہیں، یا وہ جس طرح کہ ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ویسے تو ان کی بھتیجی ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، جی، میری ایل ٹرمپ ان کا نام ہے. انہوں نے اپنے چچا کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے کتاب لکھی ہے. یہ دلچسپ بات ہے کہ جب پچھلی دفعہ ٹرمپ اقتدار میں تھے تو اس لڑکی نے، خاتون نے، جو ماہر نفسیات ہیں اور سگی حقیقی بھتیجی ہیں ان کے بڑے بھائی فریڈی کی وہ بیٹی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ماہر نفسیات کے طور پر اور کئی ماہرین نفسیات سے رابطہ کرنے کے بعد، ڈسکشن کرنے کے بعد، جو ان کے صحت کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کی عادات و اطوار سے واقف ہیں، جو ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو ان کے قریب رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اس نے کئی مثالیں دی ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا بچپن جو ہے ٹرمپ کا وہ بہت ہی مشکل صورتحال سے، ماں فوت ہوگی، چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں فوت ہوگی ہے، باپ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہر وقت، کیونکہ بعض عادتوں کی وجہ سے وہ اس کو ہر وقت مار پیٹ بھی کرتا ہے اور سختی کرتا ہے. اس نے بھی کہا ہے. لیکن اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک ایسا شخص نہیں کر سکتا جو ایک ایسی ریاست کا سربراہ ہو جس کو حالات نے، وقت نے پوری دنیا کے معاملات کو ذمہ دار بنا دیا ہو، سپر پاور، سول سپر پاور کا جس کو درجہ حاصل ہو. وہ شخص اگر اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کی بجائے وہ کوشش میں لگا ہو کہ اپنی اتحادیوں سے اس نے بگاڑ لی ہو، اپنے اتحادیوں کا وہ مذاق اڑا رہا ہو، ایسے لگتا ہو کہ وہ فرانس کے صدر سے انتقام لینا چاہتے ہیں، یہ بات ان کی اہلیہ کے تانے دیے جا رہے ہیں. اچھا، اس نے بھی یہی لکھا ہے، میری ایل ٹرمپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو کرونا کے دوران یہ صدر تھے نا، تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی، مثلا صحت کے جو معاملات ہیں اس کو بگاڑنے کی کوشش کی. جو وہ وینٹیلیٹرز تھے ان پر ٹیکس بڑھا دیا، یا ان کی امپورٹ جو تھی چائنا سے امپورٹ تھی بڑی، اس کو روک لیا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا جیسا انتقامی ذہن کا ایک شخص ہوتا ہے، اپنے مخالفین کا مذاق اڑانا، ان کو زج کرنا، ان سے انتقام لینا. تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں دو مطالبے ہو رہے ہیں. دو مطالبے، ایک کانگریس سے مطالبہ ہو رہا ہے. کانگریس سے یہ ہے کہ کانگریس اور اپنی پارٹی سے، ریپبلکن سے، گرینڈ اولڈ پارٹی سب سے پرانی پارٹی جو کہ یہی ریپبلکن ہے، ایک مطالبہ پارٹی اور پارلیمنٹ سے ہو رہا ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے. ایک مطالبہ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں اور کیبنٹ سے ہو رہا ہے کہ جی اگر پارلیمنٹ کا مواخذے کی نوبت نہیں آتی تو آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت آپ اس کو
नाअहल करार देकर तो इसको हटा के आप इख्तियारात संभाल लें और आइन के मुताबिक आप सदर बन जाएं। जी। और ये जब मुआखज़ा हुआ था निक्सन का, उसने तो इतनी बड़ी ना जंग छेड़ी थी, बल्कि उसने तो जंग जो थी वियतनाम वाली वो जो मामलात थे, तो उसके बाद तो वो मामलात ठीक कर लिए थे। नहीं, वो तो वाटर गेट पे जाके मुआवजा हुआ जाके वाटर गेट पे उसका मुआवजा हुआ, तो वो तो एक छोटा मामला था। अपनी पार्टी के, लेकिन वो तो रिजाइन भी कर गया था इरशाद साहब मुआवजे से कबल। नहीं, वो मुआवजे मतलब वो ग्राउंड बन गया था, पता था कि जी मुआवजे में वो मुआवजा कामयाब हो जाएगा, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। मेरे कहने का मतलब यहाँ से तो आप रिजाइन की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मुतालबा उससे बड़ा इसने बहरान पैदा कर दिया है। सिर्फ अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि $7 ट्रिलियन का नया बजट वो प्लान कर रहे हैं। इस वक्त 39 मिलियन डॉलर का खसारा है, अमेरिका को मकरूज है। अगर ये 7 ट्रिलियन बिलियन नहीं इरशाद साहब, ट्रिलियन हाँ, और खसारा कितना है? 39 ट्रिलियन। ओके, यस, यानी 39 ट्रिलियन डॉलर का ये खसारा है या मकरूज है ये मुल्क। 7 ट्रिलियन उस पर बोझ मज़ीद पड़ता है, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा और उसकी सज़ा ज़ाहिर बात है वहाँ के अवाम को भुगतनी पड़ेगी। सब ये तो मसाइल हैं उनके। ऐसी सूरत में वहाँ ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। तो अगर इस जंग से निकलने का, बाइज़्ज़त निकलने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है और ट्रंप उसको भी कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वाकई अमेरिका के जो हालात हैं, आपने बर्नी सैंडर की स्टेटमेंट देखी हैं, आपने लियोन पेनेटा की स्टेटमेंट देखी हैं, तमाम जो टेक्निकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, अस्करी लोग हैं, फिर ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म विद इन अमेरिका हो रहा है कि आप के दौरान अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एयर स्टाफ है, आप उसको रुखसत कर रहे हैं, तो आप एतराफ़ शिकस्त भी कर रहे हैं। हाँ। अपनी इस्तेदाद। फिर ये भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसका एक भरम था, हाँ, उसको भी आपने एक्सपोज करवा दिया ऐसी जगहों पे भेज के जहाँ पे तवक्को नहीं थी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, या विदाउट प्लानिंग आपने भेजी। ये सारा क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह है। ये जो अभी ताज़ा तरीन जो हुआ है, जिस तरह उनके हेलीकॉप्टर और जहाज़ मिला के 6 एक ही ऑपरेशन में, एक बंदा बचाने के लिए 6 जहाज़ भी कुर्बान किए, 6 बंदे भी मरवा दिए, वो कर दिया। और अब इतलात ये हैं, ईरान ये दावा कर रहा है कि बेसिकली ये ऑपरेशन जो था ये झूठ था कि जी हम पायलट को तलाश कर रहे हैं और वो हमारा, बेसिकली वो ये कहते हैं कि ये इन्होंने जो एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने का मंसूबा था उसके तहत ये ऑपरेशन किया, वो नाकाम हुआ और जहाज़ भी ज़ाया हो गए, हेलीकॉप्टर भी ज़ाया हो गए, बंदे। अभी वो ये कह रहे हैं कि जो जहाज़ वहाँ तबाह हुआ है, वो रेत में घुसा हुआ जिसके मनाजिर नज़र आ रहे हैं, उसमें से एक पायलट की बाकियात मिली हैं। इसका मतलब है कि ये जो था ये कोई पायलट की तलाश का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसका दावा कर रहे थे, उसमें नाकामी हुई और उस ऑपरेशन को या उस नाकामी को छुपाने के लिए और मज़ीद दावे किए जा रहे हैं। इरशाद साहब, ये तो सब अपनी जगह मकासद के हैं, लेकिन आपकी स्टेल्थ तो गया ना, आपका एक्सपोज हो गया ना, ख़त्म हो गया। आपकी इंडस्ट्री ये वाली तो ख़त्म हो गई। आप कंपेटेबल हो गए, आप राफेल के, आप J-10 के, आप इसके JF-17 के, आप वही सिस्टम आपको हो गया। एक तो बात ये है, अभी मैं पढ़ रहा था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी तरफ से भी एक आया है कि जो बू शहर है वहाँ पे अगर बमबारी की जाती है तो ताबकारी का खदशा है। नहीं, बमबारी जो की गई है, हाँ, उसने कहा कि वो दीवार से 72 मीटर का फासला है जी, यानी इतना करीब है कि वो थोड़ा सा भी वो हो तो वहाँ से ताबकारी हो सकती है। न सिर्फ ताबकारी के नुकसानात होंगे ईरानी अवाम को, बल्कि इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वो भी मुतासर होंगी जी, क्योंकि ये सेंट्रल तो नहीं है ना, वो शहर जो है वो सेंटर में नहीं है जी, तो इर्द गिर्द के ममालिक भी इससे मुतासर होंगे। तो यानी जो इसको कहना चाहिए सफाकियत, संग दिली के इंतहा है कि अब इंसानी जान और माल से अब आगे इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम शुरू हो गए और कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें क्वेश्चन इज़ दैट, एक तो ये है कि ईरान बज़ाहिर अपरेंटली एक सोच ये है कि चीन अगर ज़मानत देता है ईरान को
تو قوی امکانات ہیں کہ چین ایران اس ضمانت کو قبول کر لے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ چین کس بنیاد پہ ضمانت دے سکتا ہے, کیسے دے سکتا ہے؟ کیا چین کو ضمانت لینے کے لیے UN کو ساتھ ملانا پڑے گا, چین کو ضمانت لینے کے لیے یورپ کو ساتھ ملانا پڑے گا, یا چین اتنا فرملی بلیو کر لے گا ٹرمپ اینڈ ان کی کمپنی پہ؟ دیکھیں آپ پاکستان, ترکی, مصر, سعودی عرب جو مصالحت کار ہیں اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو داد دیں کہ انہوں نے یہ جو مذاکرات یا ثالثی یا رابطہ کاری کس سے کی ہوئی ہے؟ ویٹ کوف سے نہیں ہے, جے ڈی وینس سے. جے ڈی وینس جو ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس عہدہ بھی ہے, اختیارات بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے, سوچ بھی ہے اور ایک سوچ بھی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اسرائیل ہمیں استعمال کر رہا ہے. وہ تو ریپورٹڈ ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے نہیں, وہ اسی بیس پر کہ اس نے کہا کہ جو آپ نے جے ڈی وینس تو اس میں جو پلاٹ بنا جنگ کا اس میں تو پروجیکٹ میں تو شامل تھا وہ, لیکن اس کو گلہ یہ ہے یا اختلاف اس بات پہ ہے کہ جو ہمیں سبز باغ اسرائیل نے دکھائے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کالا باغ بن گیا. اس نے تو یہ کہا تھا اور یوں کہا تھا کہ جناب والا جوں ہی آپ داخل ہوں گے وہاں کے عوام پھولوں کے گجرے لے کر کھڑے ہوں گے, آپ کا استقبال کریں گے, آپ کے جہازوں کو دیکھ کر نعرے لگائیں گے. نہیں, اس بات سے تو موساد چیف مکر گیا ہے. اس نے کہا میں نے تو نیتن یاہو کو کہا کہ وہاں پہ رجیم چینج ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب نیتن یاہو نے جھوٹ بولا امریکہ سے. نیتن یاہو نے تو کہا نا ان کو, نیتن یاہو نے ان کو کہا کہ جی آپ کے جہاز جب آئیں گے تو وہی عالم ہوگا, منظر ہوگا جو خمینی کی آمد پر ہوا تھا کہ جو ہی خمینی آئے تو وہ شاہ کے لوگ سارے بھاگ چکے تھے اور شاہ کی فوج ہتھیار ڈال رہی تھی جی. اور وہ ہوا الٹا کہ یہ جو لوگ آیت اللہ خامنائی سے, آیت اللہ خامنائی کے نظام سے اختلاف کر رہے تھے, سڑکوں پر آئے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ بھی مرگ بر امریکہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے, مرگ بر اسرائیل کے نعرے شروع ہو گئے. اب سڑکوں پر لوگ نکلتے ہیں اس حالت میں کہ ہر وقت بمباری ہو رہی ہے اور وہ مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتے ہیں. یعنی امریکہ جو ہے اس وقت ایران کے اندر بھی سب سے مردود اور متون شخص ہے, ملک ہے. ایران سے باہر یورپ میں بھی نعرے لگ رہے ہیں وہی جی جنگ کے خلاف, اور یورپی ممالک جو ایک اشارہ پر بھاگے چلے آتے تھے, ایرانی صدر اشارہ کرتے تھے اور بھاگے چلے آتے تھے, اب وہ انکار کرتے ہیں. امریکی ملک ارشاد صاحب, پولینڈ, اٹلی کی وزیر اعظم نے آپ کو کنڈیم کیا کہ زبردستی جہاز اتارے ہیں آپ نے, اور اس کے بعد اسپین انکار کر رہا ہے, فرانس انکار کر رہا ہے. اور اسٹارمر تو بالکل سامنے آ گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے سارا کچھ, یعنی ان کے دو اب نعرے رہ گئے نا, ایک تو ایٹمی پروگرام ہے جس میں ناکامی ہو چکی, اور دوسرا ہے آبنائے ہرمز. اب آبنائے ہرمز اس کے اپنے اتحادی ٹرمپ کے اور امریکہ کے وہ دے کے وہاں ٹیکس وہ اپنے جہاز گزار رہے ہیں. یعنی اب وہاں جہاز کس کے رکے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے اتحادیوں کے, اسرائیل کے اتحادیوں کے. مثلا 16 جہاز جو ہیں وہ انڈیا کے رکے ہوئے ہیں. اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو انہوں نے قبضے کو تسلیم کر لیا. اب دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں نا, یا تو وہ ٹیکس دے کے گزریں, یا دوسرا طریقہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے گزریں. اب بھارت کے لیے مشکل ہے کہ ٹیکس دیتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جھنڈا ہمارا لگائے گا, جھنڈا لگاتا ہے تو اپنے عوام جو تم بازار ہوں گے کہ بھائی شرم لڑ رہے تھے, آپریشن سندور کہتے ہو جاری ہے, اور حالت یہ ہے کہ تم پاکستان کا جھنڈا لے کے گزار رہے ہو. یہ بھی تو سب سے زیادہ مفت میں جو شرمندگی اٹھا رہا ہے وہ بھارت اٹھا رہا ہے. اس کا تو چلو امریکہ کا اور اسرائیل کا تو خوب انتقام جو ہے اس کی تشفی ہو رہی ہے, تسلی ہو رہی ہے. درست بات. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں ایران سے جوائن کر رہے ہیں جرنلسٹ ہیں حسن رضا نقوی صاحب. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن صاحب یہ بتائیے تہران نے جو اس وقت تجاویز مرتب کی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے, اس میں اضافہ کیا ہوا ہے؟ کیا جو ثالثوں کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہو اور اس کے عوض آبنائے ہرمز کی بندش کو بھی ختم کیا جائے, تو کیا تہران اس پہ رضامند ہے؟ جی, ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے, اور ایرانی افیشلز نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جنگ سے پہلے والی حالت کے اندر آبنائے ہرمز کو نہیں لے کے جائیں گے, بلکہ ہم عمان کے ساتھ مل کر اس کا ایک میکانزم بنا رہے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا ہے, اور ابھی تو ایرانی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے, انشورنس کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں, تاکہ اس کو ایک قانون کی شکل دی جائے بعد میں اور اس کو اپلائی کیا جائے. لہٰذا ایران جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر اپنے کنٹرول کے ساتھ ممکن ہے کہ خلیجی ممالک کو شراکت کے طور پہ اپنے ساتھ شامل کرے, لیکن اپنے کنٹرول کے ساتھ اس آبنائے ہرمز کے لیے ایران اس وقت قوانین وضع کر رہا ہے. اور بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنگ سے پہلے والی حالت میں آزاد کھلا چھوڑ دیا جائے, تو یہ کسی صورت بھی ایران اس کو قبول نہیں کرے گا. حسن صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے, ایک بین الاقوامی جو سمندر کا بین الاقوامی حصہ ہے اس سے گزرنے والی ایک گزرگاہ ہے, اس پر یہ یک طرفہ قانون سازی, یہ یک طرفہ ٹیکس جو ہے وہ کس طرح قابل قبول ہوگا باقی ممالک کو؟ نہیں, اس وقت تو دیکھیں یہ ایران کی اپنی ٹیریٹری ہے نا, اور اس میں حق رکھتے ہیں. دوسری ملکوں کی دنیا کی گزرگاہوں کا بھی آپ چیک کریں, وہاں پہ بھی ایسے قوانین موجود ہیں. آپ نہر سویس کو دیکھیں, باقی دوسرے جو آبنائے دیگر ہیں ان کو دیکھیں, تو یہ موجود ہے. اور ابھی چونکہ جنگی صورتحال ہے, اور ایران نے جب دیکھا کہ اس کے ذریعے سے وہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر ڈال سکتا ہے, اور اس کے ذریعے اس نے ڈالا بھی, اور پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دباؤ اور اس مہنگائی اور اس بحران سے دوچار ہے. لہٰذا ایران عمان کے ساتھ مل کر, جو دو طرفہ ملک ہیں ظاہراً, ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے, لہٰذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے, اور 40 سے زائد ملکوں نے تو اس کو قبول کیا ہے. اس وقت 40 ملکوں کی جو کوٹیشنز ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں کہ آپ ہمیں اپنا میکانزم بتائیں, اور بعض ملک جو ہیں وہ ایرانی میکانزم کے مطابق وہاں سے گزر بھی رہے ہیں, یعنی کشتیاں گزر رہی ہیں, یوں نہیں ہے کہ مکمل طور پہ بند ہے. لہٰذا اس حوالے سے ایران جو ہے وہ ظاہراً اپنے اداروں کی قانون کے مطابق, یہ امریکہ کی طرح تھوڑی ہے. 40 ممالک کا اگر آپ کے علم میں ہے تو کوئی 4-5 بڑے ملک, خاص طور پر یورپی ممالک کے آپ نام بتا سکتے ہیں؟ اس میں فرانس شامل ہے. فرانس نے خود جو ہے ابھی 3 دن پہلے صدر میکرون نے جو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ کسی صورت بھی فوجی کارروائی کے ذریعے نہیں کھولا جا سکتا, بلکہ آبنائے ہرمز کو ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی کھولا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یورپی یونین جو ہے وہ اسی وجہ سے تو پیچھے ہٹی ہے. اسپین کیوں پیچھے ہٹا ہے؟ اسپین نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے خلاف اس قسم کی کارروائی کے حق میں نہیں ہے, جس طرح ایران کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اس ڈائلاگ کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. حسن صاحب, ایک ہے مخالفت کرنا کسی فوجی کارروائی کی, ایک ہے اس کو تسلیم کرنا ایران کے ملکیت اور اس پر ٹیکس کا جو نفاذ ہے اس کو سمجھنا اور ریکویسٹ کرنا کہ ہمیں گزرنے دیا جائے. میں تو صرف ان ممالک کے نام جاننا چاہتا تھا جو اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے درخواست کر چکے ہیں. دیکھیں اس میں ابھی اس وقت تک جو ہے وہ 11 سے زائد ملکوں کی کشتیاں جو ہے وہاں سے گزر چکی ہیں. یعنی انہوں نے باقاعدہ یوان کے اندر جو ایران نے ایک شرط رکھی تھی کہ یوان کی کرنسی کے اندر ہمیں پے کیا جائے گا, اور جو ہماری شرائط ہوں گی گزرنے کے حوالے سے, جو ٹائمنگ ہم دیں گے اس کے مطابق تو پاکستان سمیت, انڈیا سمیت اور کئی ملکوں کی کشتیاں وہاں سے گزری ہیں, اور سب کو پتہ ہے اس وقت, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود ایران چونکہ ابھی قانون سازی کے مرحلے کے اندر ہے, ایران نے اپنے قانون کو ابھی تک آفیشلی اناؤنس نہیں کیا کہ ہماری پارلیمنٹ نے یا ایران کی جو اعلیٰ حاکمیت ہے اس نے اس کو کس قانون کے مطابق جو ہے گزرنے کے لیے عمان کے ساتھ مل کر, البتہ یوں نہیں کہ صرف ایران نے اپنے تمام آفیشلز نے اس بیان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم عمان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر جو قانون ہے وہ نافذ کریں گے. اور یہ سارے ممالک اسی طرف دیکھتے ہیں. اس وقت حسن صاحب صورتحال یہ ہے کہ اخلاقی سطح پر, سیاسی اور صفاتی سطح پر ایران کو برتری حاصل اس لیے ہے کہ یورپ بھی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا,
اس کے اپنے اتحادی جو تھے وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں، گلف بھی ایک دباؤ کے اندر ہے، اسرائیل اور امریکہ بھی دباؤ کے اندر ہے۔ اس وقت یہ بہترین موقع نہیں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اپنے مطالبات منوا لیے جائیں، بجائے اس کے کہ مزید انتظار کیا جائے اور کسی وقت پوزیشن کمزور ہو اور پھر مذاکرات کرنے پڑے اور پھر کوئی سودا بازی کرنی پڑے؟ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی آپ ضمانت دے سکتے ہیں، پاکستان ضمانت دے سکتا ہے، قطر نے پہلے ضمانت دی تھی نا، عمان نے ضمانت دی تھی۔ اصل مسئلہ مذاکرات کا نہیں ہے، مذاکرات کی ضمانت دینا ہے کہ یہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ایران کی جو ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے ہمارے اوپر۔ یہ اس وقت ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 دفعہ پہلے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ہیں اور عین مذاکرات کے دوران ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ حسن صاحب یہ درست ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ ایران کا مطالبہ بھی ہے کہ ضمانت چاہیے، ضمانت کا میکینزم ایران کیا دے رہا ہے؟ کیا اگر چین اس بات کی ضمانت دے تو ایران مان لے گا، یا یو این او کے ساتھ دیگر یہ مسالتکار ملک ہوں تو ایران مان لے گا؟ ظاہر ہے کوئی ایران ضمانت کا طریقہ کار بھی تو بتا رہا ہوگا نا، کوئی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں میکینزم کیا بتاتا ہے؟ اور پھر وہ ضمانت مثلا چین بھی اگر دے دے تو چین کیسے مجبور کر سکتا ہے ٹرمپ کو کہ ہاں جی آپ ہم نے ضمانت دی اب آپ مانیں ہر بات؟ نہیں، ضمانت کے حوالے سے جب اسحاق ڈار صاحب چین گئے ہیں تو چین کے اعلیٰ حکام نے جو 5 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا اس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس میں آئے اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے ذریعے ممکن ہے پھر چین اور باقی جو خطے کے ایسے ممالک ہیں جو سٹیک ہولڈر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی پھر ایران کے ساتھ بات کریں۔ لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے کردار کو دیکھیں، اس کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ عالمی عدالت جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کیس کر سکتی ہے، یہ جنگی مجرم ہے ٹرمپ اور نیتنیاہو۔ اس سے پہلے عالمی عدالت نے نیتنیاہو کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، بالکل اس کو عالمی عدالت خود ایگزیکیوٹ ہی نہیں کروا سکی۔ تو ایران کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ جو عالمی ادارے اپنے کیے ہوئے ڈیسیژن ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے تو آپ یونائٹڈ نیشن سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی چائنا نے اس طرف اشارہ کیا، لیکن یونائٹڈ نیشن نے کوئی دلچسپی نہیں لی، یا اگر انہوں نے بیان کی حد تک بعض چیزیں بیان کی ہیں لیکن جنگ بندی کے حوالے سے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جنگ کا اختیار جو ہے وہ خود امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس وقت جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جوف کینٹ نے جب امریکہ کے اندر اینٹی ٹیررزم کے اس سینئر افیسر نے ریزائن کیا تھا تو اس کے اندر اس نے یہ باتیں مینشن کی، اور اس نے اپنے انٹرویو کے اندر بھی یہ لکھا کہ ہم نے 18 اداروں نے ٹرمپ کو یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ایران ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے تھے، نیتنیاہو نے ہمیں اس کے اندر دھکیلا ہے۔ ابھی 8 جنرل جو امریکی جنرل ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے۔ وہ کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب کہتے تھے کہ یہ ٹرمپ کا پاگل پن ہے کہ وہ ہمیں اس جنگ کے اندر دھکیل رہا ہے۔ اب 8 امریکی جنرل کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا حسن صاحب یہ فرمائیں کہ سینکشن جو ایران پر ہیں اس کو ختم کرنے کے جواب میں یا اس کے معاوضے کے عوض کیا ایران تیار ہوگا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے؟ یعنی وہ جو سول ظاہر سول پروگرام تو نہیں وہ ہوگا، دوسرا جو ہے جوہری پروگرام ہتھیار بنانے کا، کیونکہ آیت اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، تو کیا وہ سینکشن ختم کرانے کے عوض دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہاں کی کیا سوچ ہے؟ آپ بریفنگ میں جاتے ہوں گے، کیا بتاتے ہیں لوگ؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایران نے بارہا چیخ کے عالمی فورمز کے اوپر بتایا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ ایران NPT کا حصہ ہے، اس کا جو عالمی ادارہ ایٹمی توانائی ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے رائفل گروسی، وہ کئی دفعہ ایران آیا ہے، اس نے سائٹس کا وزٹ کیا ہے، اس نے خود اظہار کیا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے۔ اب جب پریکٹیکلی انہوں نے آ کے وہاں پہ دیکھا ہے ہر چیز، عالمی ادارہ یہ تصدیق کر رہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں، یہ تو ایٹم بم بہانہ ہے۔ جنرل محسن رضائی نے جو کہ اس وقت سپریم لیڈر کے عسکری مشیر ہیں اور سپاہ کے وہ سابقہ چیف بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے چند دن پہلے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اٹامک کے حوالے سے جو امریکہ اور اسرائیل بار بار بات کرتے ہیں یہ اصل بہانہ ہے ان کا۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی بہانہ ہے، اصل ان کا ہدف جو ہے وہ ایران کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کر کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پروان چڑھانا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا
बड़ी रुकावट जो है ग्रेटर इसराइल के सामने वो ईरान है। ईरान के एटमी तवानाई को, चूंकि सबको पता है ईरान एटमी तवानाई की तरफ नहीं जा रहा है, सबको पता है कि ईरान की जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो दाखिली टेक्नोलॉजी है, तो फिर ये बहाना बना के इसी का, इससे पहले कितनी जंगें इन्होंने, मसलन गुज़श्ता 12 रोज़ा जंग का जब खात्मा हुआ था तो आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने ये कहा था कि हमने कुम में जो फुर्दू का एटॉमिक साइट है उसको तबाह करके ये हमने अब इस वक्त ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद उसने अपनी जीत का ऐलान किया और जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे इरशाद साहब। कुछ चीज़ें क्लियर भी हैं और कुछ चीज़ें मुबहम भी हैं, क्योंकि ईरान की जो अभी तक जितनी सारी पॉलिसी है वो यही है कि वो उनका बुनियादी नुक्ता यही है कि जंग बंदी की हमें ज़मानत दी जाए और ज़मानत ऐसी दी जाए कि आज के बाद इस तरह का हमला ना हो। एक तो ये बुनियादी बात, इसके बाद वो कहते हैं आगे चलेंगे। दूसरी जानिब जो हैं वो अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा हमने एटमी उनके जो सिलसिले हैं उनको ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद और एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है। फिर यूरेनियम के बारे में कहा, फिर ये भी कहा कि वो बड़ी गहराई में है। तो ऑन दी अदर साइड अब वहाँ चुराने पहुँच भी गए। हाँ, पहुँच भी गए। जो बात का मग़ज़ है अदर साइड वो समझ से बाहर है, वो समझ नहीं आ रहा हमें। जौहर सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आपको कि जौहर साहब जो प्रेसिडेंट ट्रंप का अल्टीमेटम है वो आज की तारीख़ में ख़त्म हुआ, फिर 24 घंटे की उसमें मज़ीद तोसी दे दी गई है। ये तोसी किस बात की गम्माज़ है कि हम किसी जो मसालतकार हैं वो किसी नुक्ते के करीब पहुँच रहे हैं, कोई मामला सुलझने वाला है? आपकी दानिश में क्या बात आ रही है? जी 24 घंटे की तोसी तो बिल्कुल इस तरफ इशारा करती है कि जाहिर है कि एक बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी जो है इस वक्त इन द वर्क्स है। और जाहिर है कि देखें दोनों साइड्स के जो मौक़िफ़ में अभी भी फ़र्क है काफ़ी। ईरान का जो मेन है इस वक्त जो कि वो कह भी चुके हैं पब्लिकली भी, और जो वैसे भी ईरान के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ पे ये सोच मौजूद है कि उनको इस किस्म की गारंटीज चाहिए, या गारंटीज अगर नहीं भी तो इस किस्म की एश्योरेंसेस चाहिए कि जी दोबारा से नहीं होंगे इस तरह के अटैक्स जिस तरह हो रहा है कि उनके ख्याल में क्या 6 महीने के बाद ये सब आम दिन या 10 महीने के बाद। तो इसलिए वो समझते हैं कि कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये चीज़ें फिर रिपीट ना हो, जो भी आपस में तय पाया जाए फिर उस पर वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो मनोवन। तो अब ये जो है इसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान की जो देखें तजवीज़ इस मामले में बहुत अच्छी है, जो कि पाकिस्तान और चाइना का भी जब आपस में मीटिंग अभी पिछले दिनों हुई थी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उसमें जो एक रहनुमा असूल दिए गए थे उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि फौरी तौर पे एक सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होनी चाहिए या सीज़ फायर होनी चाहिए, बिकॉज ये टॉक और फाइट जो है वो इतना जाहिर है कि उसमें तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। और ईरान की पोजीशन भी यही है कि जी हम अभी भी आपने देखा उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी हम इस तरह से नहीं करेंगे जब तक कि ये अटैक्स बंद नहीं होंगे। तो अंडरस्टैंडेबल भी है। दूसरी तरफ जो है अमेरिकन वो भी पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट है, अमेरिका का भी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसपे जौहर सलीम साहब ये जो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं आलमी मीडिया से वो ये है कि जी एक फार्मूला जो सामने आया है कि जी पहले मरहले पे जंग बंदी हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाए, दूसरे मरहले में फिर गुफ्तगू शुरू हो और 15 से 20 दिन के अंदर बाकी मामला तय पाएँ। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान खोल देता है जंग बंदी के एवज़, उसके पास फिर बार्गेनिंग चिप क्या रहेगी? देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है बिल्कुल शाह साहब, लेकिन देखें इसमें बात ये है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो क्योंकि ईरान ने कोई उस पर उस तरह से ये तो नहीं कि कब्जा किया हुआ है, जाहिर है कि एक थ्रेट ऑफ फोर्स है और वो उनके पास वो फोर्स मौजूद है। वो उनका जो जब थ्रेट आता है कि जी ठीक है हम टैंकर्स को निशाना बनाएंगे और उनके पास वो कैपेसिटी है तो फिर वो रुक जाता है सारा कुछ। तो अगर वो लेट से आज वो उसको अनब्लॉक करते हैं तो बेसिकली तो उन्होंने उसके बाद करना क्या, उन्होंने ये कहना है कि जी हम नहीं अटैक करेंगे शिप्स को। वो खुद जो है ना आमदोरफ्त जो है वो खुल गई। और उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर कभी दोबारा उनको लगे कि जी ये इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है कि जो वादे किए गए पूरे नहीं हुए, तो वो दोबारा से भी उसको थ्योरेटिकली तो ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें तो कोई उनको मुश्किल नहीं है। वो तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ही आनी है और जो है तो उससे वो दोबारा से ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो इसीलिए दूसरी साइड भी जो है जिसमें सारी साइड्स इन्वॉल्व हैं वो भी ये चाह रही हैं कि ये ना हो फिर जिस तरह ईरान ये चाहता है कि उन पर दोबारा अटैक ना हो,
وہ بھی اس طرح کی ایشورنسز چاہتے ہیں کہ ایران دوبارہ سے اس کو اس طرح سے بلاک نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہے یہ ساری پھر جو نیگوسیشنز ہیں ان میں یہ پھر طے پائے گا کہ کس طرح سے کچھ ملک یا کچھ ایک گروپ آف کنٹریز جو ہیں. جوہر صاحب، بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ جو ہے آبنائے ہرمز جو ہے یہ بین الاقوامی ٹیریٹری ہے یا یہ ایران کی ٹیریٹری ہے؟ ایران اور مسقط کی یہ دونوں ہی اس کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں؟ اور کیا یہ اگر یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے تو اس کو روکنا کسی ملک کے اختیار میں ہے، قانون میں اس کو اجازت ہے، یا وہ اس پہ ٹیکس وصول کر سکتا ہے؟ وہ نہر سویز کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں تو ٹیکس وصول ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا اور اس پہ بہت سی باتیں میں دیکھا مختلف جو آبزرورز نے کی ہیں ہمارے کامنٹس اس پہ ہیں. اس میں دیکھیں بالکل کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ آبی گزرگاہیں جو ہیں یہ کسی ملک کی دسترس نہیں ہوتی، ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں یہ. اور اسی طرح یہ ہم دیکھیں یہ جو ہے ہم اس میں ایک سائڈ سے آدھے ٹیریٹوریل واٹر ظاہر ہے ایران کے ہیں، دوسری سائڈ سے عمان کے ہیں. لیکن ٹیریٹوریل واٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی نیچرل ریسورسز ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پہ کوئی تیل نکل آتا ہے، گیس جو ہے بھی، تو وہ پھر ان کی ہے. لیکن جہاں تک باقی ملکوں کی جو شپس کے گزرنے کا تعلق ہے یا کسی قسم کی بھی ویسلز، تو اس میں پھر یہ آپ کی گزرگاہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز کی تصور. یہ لاز آف دا سیز جو ہے جو اس میں لا آف دا سیز میں یہ بڑا سارا واضح ہے. اس طرح کی دیکھیں آپ کی گزرگاہیں دنیا میں بہت سی ہیں اور ساروں پہ وہی سیم ہی قانون کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے. ٹیریٹوریل واٹرز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو چوک پوائنٹس ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ کسی طرح بھی بند کر سکیں، وہ بالکل خلاف قانون ہے، انٹرنیشنل قوانین کی بالکل خلاف ورزی ہے اور وہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ تو اس میں الیگیلٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا لاسٹ پوائنٹ اس میں جو وہ ہے سویز کینال کی. دیکھیں سویز کینال کوئی اس طرح کی آبی گزرگاہ نہیں ہے. سویز کینال تو ایک مین میڈ یعنی کہ خود جو ہے نا انسانوں نے ایک نہر بنائی جو جس میں سے شپ گزر سکے اور وہ ایک ملک کے اندر سے گزرتی ہے. تو اس کا بالکل اس سے کسی طرح کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. یہ اچھا یہ آپ نے جو بتایا جوہر صاحب، جو سویز کینال والا معاملہ آپ نے بتایا ہے کہ اس میں جو ٹیکسیشن ہے اس کا جو میکینزم ہے. ایک اور مسئلہ عباس صاحب آ گیا ہے کہ پنجاب نے، کے پی کے نے، سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹیں ہماری جو ہیں وہ 8 بجے شام کو بند ہوں گی تاکہ تیل کی بچت ہو سکے، بجلی کی بچت ہو سکے. تو جوہر سلیم صاحب یہ آپ سے ہی میں سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کس حد تک مفید ہے اور کیا اس سے ہمارا کاروبار متاثر نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں اب ظاہر ہے جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے کوئی اس قسم کی جس قسم کی آج کل ہے تو اس میں آپ کو اس قسم کے میجرز لینے پڑتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے کہ 8 بجے کے بعد بھی لوگوں کو عادت تو ہے کہ دکانیں دیر تک کھلی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ کر لیا کریں کہ جی دکانیں بجائے اس کے کافی ساری ہم دیکھتے ہیں 10-11 بجے کھلتی ہیں، اس کی بجائے وہ جلدی کھلا کریں اور پھر 8 بجے بند ہو. بیکاز دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہے اور اس عرصے کے لیے ہم تھوڑا سا جوہر صاحب چونکہ تندور اور بیکریز اور ریسٹوران وہ تو 10 بجے تک کھلیں گے، شادی ہال بھی 10 بجے تک کھلیں گے، اور ہم کئی ممالک کو دیکھتے ہیں، امریکہ کے اکثر ریاستوں میں یہی ہے 7-8 بجے، بلکہ بعض اوقات بعض جگہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا 6 بجے بند ہو جاتی ہیں مارکیٹیں. تو اس سے جو ہماری توانائی کی بچت جو اس پیمانے پر ہوگی کہ اگر صبح ہم 8 بجے یا 7 بجے دکانیں کھول لیں اور 8 بجے بند کر دیں تو اس سے ایک کلچر بھی ہمارا تبدیل ہوگا کہ اب جو دکاندار ہے، تاجر پیشہ ہے، وہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے. رات کو تھکے آ رہے وہ 12-1 بجے آتے ہیں، بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح جب بچے نکلتے ہیں اسکول جانے کے لیے تو وہ سوئے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ مفید ہے. آپ کی خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے؟ جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بالکل، کیونکہ ابھی تو ایک چلے ہنگامی سچویشن میں اس طرح کا فیصلہ کیا گیا، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. صاحب رائے ہے کہ جب اس کی عادت ہو جائے تو اگر سارے اس طرح کریں تو اس میں سب کو فائدہ ہے. ایک تو ڈے لائٹ آپ کے آورز جو ہے ہم ان کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، انرجی کی سیونگ ہو رہی ہے. پھر جس سے آپ نے کہا ایون جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جلدی جا سکیں گے. باقی لوگوں کو بھی عادت پڑے گی کہ اچھے ٹائملی شاپنگ کریں. اور باقی ظاہر استثناء تو ہے ہی جو اس طرح کی ضروری چیزیں ہیں. باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے زیادہ تر جگہوں پہ. یہ تو اس میں بالکل اربنائزیشن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا. گاؤں دیہات میں تو آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.
اور اگر اس کو ایک ہی بار کر دیا جائے ویسے اس کو تو اچھا ہے، ونس بالکل، اس میں قانون کوئی- بنا دیا جائے کہ اس کے بعد بند ہے تو اس میں میرا خیال کوئی آر بھی نہیں ہے. ہر ہنگامی کوئی صورتحال میں ہمیں یہ بالکل. کرنا پڑتا ہے. جوہر صاحب میرا جو آپ سے کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم حالات و واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی اس پہ جو ریئیکشن ود ان امریکہ آیا ہے، اب وہ جو آرٹیکل 25 ہے کچھ لوگ جے ڈی وینس کو اس کے استعمال کا مشورہ دے رہے ہیں. امریکہ کے اندر کے حالات اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی بہت بڑا تضاد ہے. تو امریکہ کو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کس ڈگر جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو خیر ہمیں ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ امریکہ، دیکھیں امریکہ از ناٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ امریکہ ہے نا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جوہر صاحب ٹائم ختم ہو گیا. قطع کلامی کی معافی، بہت شکریہ آپ کا جوہر سلیم صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.